السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ سمجھیں گے کہ کلاس 10 کا اردو کا پیپر آپ نے کس طریقے سے سولو کرنا ہے، اور ٹائم اور نمبروں کی ڈویژن، یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اگر آپ ان باتوں کو فالو کریں گے تو آپ کا پیپر بھی بر وقت ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 75 جو مارکس ہیں آپ ان کو بھی گین کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے کوشچن کرنا ہے ایم سی کیوز کے بعد، وہ کوشچن نمبر 4 ہے۔ یعنی کوشچن نمبر 4 مختصر جو سوالات دیے جاتے ہیں، 7 سوالات ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے 5 کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو 7 اچھے طریقے سے آتے ہیں تو آپ ان میں سے 6 کے لکھ دیں، اگر 7 ہی آتے ہیں تو 7 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ٹائم بھی مد نظر رکھنا ہے کہ 10 منٹ کے اندر آپ نے 5 جو درست جوابات ہیں وہ لکھنے ہیں۔ جوابات لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر کوشچن کا سب سے پہلے نمبر لکھیں، پھر اس کے بعد اس کی جو ہیڈنگ بنتی ہے، یعنی مثال کے طور پر انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا، تو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ جواب لکھنے کے بعد پھر آپ مارجن لائن لگائیں گے، یعنی پارٹیشن ہوگی شارٹ کوشچن میں۔ اس طریقے سے ایگزامینر کو چیک کرنے میں بھی آسانی ہے، الگ الگ کوشچن ہوں گے تو آپ نے اچھے طریقے سے یہ 5 سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 7، یعنی جو عبارت دی جاتی ہے اس عبارت کے اندر ہی سوالات کے جواب ہوتے ہیں، تو آپ نے اس عبارت کو پڑھ کر اس کے جوابات لکھنے ہیں۔ جتنے بھی کوشچن ہوں گے ان کے جوابات، سوالوں کے جواب آپ 15 منٹ کے اندر بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 کے بعد آپ کریں گے سوال نمبر 5۔ جی، سوال نمبر 5 سبق کا خلاصہ ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سوال کا نمبر لکھیں گے، اس کے بعد سبق کا عنوان جو بھی بنتا ہے، یہاں یہ رابطے کی علامت ہے، اکثر بچے یہاں غلطی کر لیتے ہیں، تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں، اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ سبق کا عنوان اس لائن میں لکھا اور جو اصل عنوان ہوتا ہے اس کو نیچے والی لائن پہ لکھ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد مصنف کا نام، رابطہ کی علامت، اور اسی کے سامنے مصنف کا نام لکھیں گے۔ پھر خلاصے کی ہیڈنگ ہوگی، اور اس کے بعد خلاصہ آپ کا 2 صفحات پہ اگر پورا آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کریں گے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 2 نثر پارے یعنی 2 اقتباسات پیپر میں دیے جاتے ہیں، اور ان دونوں کی ہی تشریح مطلوب ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے، وقت بھی بچے گا، ایگزامینر کو بھی پیپر چیک کرنے میں آسانی رہے گی۔ سب سے پہلے آپ ایک نثر پارہ جو ہے، نثر پارے کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کے 1-2 الفاظ شروع کے اور 1-2 الفاظ آخر کے، باقی اسی طرح یہ زنجیر کی علامت بنا دیں گے تاکہ اشارہ ہو، ایگزامینر کو پتہ چلے کہ آپ کس نثر پارے کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن لکھنے کے بعد سبق کا عنوان، مصنف کا نام اسی طریقے سے ہی، پھر جو 4 الفاظ انڈر لائن کیے جاتے ہیں پیراگراف کے اندر، آپ نے ان 4 الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ 4 الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد آپ، بعض دفعہ سیاق و سباق بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سیاق و سباق بھی کریں، یعنی نثر پارے کی تشریح اور سیاق و سباق۔ تو یہ سیاق و سباق کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ کے بعد آپ 8 لائنیں سیاق و سباق کی لکھیں گے، یعنی سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد والے پیراگراف میں سبق کے اندر جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں آپ نے ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تشریح ہے۔ تو تشریح یہ کل ملا کے ایک نثر پارے کا حوالہ، متن، الفاظ کے معنی اور سیاق و سباق اور تشریح، یہ 2 صفحات پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا جو نثر پارہ ہے اس کی تشریح بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے یہ تشریح آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 صفحات کے دوسرے نثر پارے کی تشریح ہوگی۔ تو ٹوٹل آپ کے 30 منٹ یہاں جو ہیں وہ درکار ہوں گے، یعنی اگر 30 منٹ کے اندر آپ نے سوال نمبر 3 جو ہے وہ حل کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپر کو بر وقت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کریں گے سوال نمبر 2، یعنی سوال نمبر 2 میں حصہ نظم ہے۔
حصہ نظم کے 3 اشعار ہوتے ہیں اور حصہ غزل کے 2 اشعار ہوتے ہیں۔ تو تشریح کرنے کا طریقہ پھر یہ سمجھ لیں، آپ نے ایک شعر جو نظم کا ہے اس کو مارکر کے ساتھ اسی طریقے سے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد نظم کا عنوان، شاعر کا نام، تشریح، یعنی ایک شعر کی تشریح، مفہوم بھی لکھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفہوم بھی لکھ دیں۔ تو یہ 2 صفحات کی ہونی چاہیے، 2 صفحات سے کوئی 2 لائنیں اگر بچ بھی جاتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، پھر اگلے صفحے پہ آپ دوسرا شعر لکھ کر نظم کا اس کی تشریح کریں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ نظم کے 3 اشعار کی تشریح الگ الگ کریں گے تو 15 منٹ کے اندر حصہ نظم کی تشریح جو ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد حصہ غزل ہے، حصہ غزل کو 10 منٹ ملیں گے، چونکہ حصہ غزل کے 2 اشعار ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک شعر مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، مارکر کے ساتھ لکھنے کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے، پھر اسی طریقے سے تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے، تو یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 مضامین کا ہوتا ہے۔ 3 مضامین دیے جاتے ہیں تو آپ نے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر عیدین ہے تو عیدین کا مضمون آپ نے لکھنا ہے، عیدین کی ہیڈنگ ہوگی، پھر اس کے بعد عیدین کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیل آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ 6 صفحات پر مشتمل ہوگی۔ تو 6 صفحات پر مشتمل ہوگی اور یہ کوشچن آپ نے لاسٹ پہ کرنا ہے، اور باقی جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے وہ آپ مضمون کو دیں گے، چونکہ اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں اور 15 نمبر کے لیے آپ کے پاس 40 سے 45 منٹ کا وقت جو ہے وہ باقی بچ چکا ہے۔ تو آپ اس میں حوالہ جات، اشعار، قرآنی آیات، احادیث کا جو صحیح استعمال ہے وہ آپ کریں گے، اور کوئی بھی حوالہ آپ نے لکھنا ہے تو وہ انورٹڈ کاماز کے اندر لکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر اسی طریقے کو فالو کریں گے تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور آپ کے نمبر بھی انشاءاللہ 75 ہی آئیں گے۔ اللہ حافظ۔